الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصل علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلات کے بعد خلاق کائنات کی مقدس بارگاہ میں نہایت انکساری سے دعا گو ہوں، پروردگار عالم میری زبان پر کلمہ حق جاری فرما دے، سامعین کو مجھے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر جامع ترمذی کی ایک حدیث جو کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کر کے اس کے پہلے جملے کی وضاحت اور تشریح کی تھی۔ آج بھی اسی حدیث کو موضوع سخن بنانے کی کوشش کروں گا۔ ایک بار پھر وہ حدیث آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں تاکہ مضمون تازہ ہو جائے۔ جامع ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے یہ چند کلمات کون شخص لے گا جو ان کلمات پر عمل پیرا ہو، یا پھر یہ کلمات آگے کسی کو پہنچا دے ایسے شخص تک جو اس پر عمل کرے۔ تو میں نے عرض کی حضور میں اس ذمہ داری کو قبول کرتا ہوں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نصیحتیں فرمائیں۔ پہلی نصیحت جو آپ نے ارشاد فرمائی وہ تھی اتق المحارم اعبدن تکن اعبد الناس، تم حرام کردہ چیزوں سے بچو، جو اللہ نے حرام کی ہیں ان سے تم بچو تو لوگوں میں بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری نصیحت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، جو اللہ نے تمہارا مقسوم اور مقدر بنایا ہے، جتنا رزق تمہارا لکھا ہے تم اس پر راضی ہو جاؤ، قناعت اختیار کر لو تو تم لوگوں میں سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ تیسری نصیحت فرمائی وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، تم اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ تو مسلمان بن جاؤ گے، اور تَكُنْ مُؤْمِنًا تو مومن بن جاؤ گے۔ چوتھی نصیحت آپ نے فرمائی احب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما، جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو تو تم مسلمان بن جاؤ گے۔ اور پانچویں نصیحت آپ نے ارشاد فرمائی کہ لا تکثر الضحک فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب، زیادہ مت ہنسا کرو کیونکہ جو زیادہ ہنستا ہے، زیادہ ہنسنا بندے کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ یہ 5 نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں۔
ان 5 نصیحتوں کی روشنی میں پچھلے جمعۃ المبارک پر آپ نے پہلی نصیحت پر وضاحت سنی تھی، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ آج دوسری نصیحت آپ نے فرمایا ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس۔ جو اللہ نے تمہارا مقسوم اور مقدر بنایا ہے، جو تمہیں اس نے رزق دینا ہے اور اس کو لکھ دیا ہے، تمہاری تقدیر بنا دی ہے، اس پر تم راضی ہو جاؤ۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ تکن اغنى الناس، تم لوگوں میں سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے، بے پرواہ ہو جاؤ گے، تمہیں پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں رہے گی۔ تمہارے دل سے لالچ، طمع، بغض، کینہ، حسد، یہ فضول جو صفات ہیں تمہارے دل میں گھر کر چکی ہیں، اس دولت کو لے کر، اس لالچ کی وجہ سے، دنیا کے طمع کی وجہ سے وہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ اغنى الناس، تم لوگوں میں سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ دیکھیے، یہ ایک انسانی فطرت ہے، ہر انسان کے اندر اللہ نے لالچ رکھی ہے، لیکن وہ لالچ اگر جائز حد تک ہے تو پھر جائز ہے۔ جائز حد کو جب شریعت کی حدود کو وہ لالچ کراس کرتی ہے تو پھر وہ لالچ ناجائز اور حرام ہو جاتی ہے۔ آپ اتنی لالچ کریں کہ جتنی شریعت کے حدود کے اندر رہ کے کی جا سکتی ہے، مطلب کہ آپ کو کوشش کرنی چاہیے منافع کمانے کی، تجارت کرنے کی، دولت کمانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ آپ رزق حلال کما سکیں اور اپنے بچوں کو محتاجی سے بچا سکیں۔ اتنی لالچ دنیا کی جو صرف ضرورت کی کفایت کرے، یہ جائز ہے، یہ درست ہے، یہ محمود ہے، کیونکہ آپ اس لالچ سے دور ہٹ نہیں سکتے، یہ اللہ نے آپ کی فطرت میں، طبیعت میں رکھی ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی لالچ کو اتنا بڑھا لیتے ہیں کہ حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، شریعت کو پامال کر دیتے ہیں، حدود اللہ کو پھلانگ جاتے ہیں، تو پھر یہ لالچ آپ کے لیے وبال جان ہوگی، اور یہ اللہ کو بھی پسند نہیں، اللہ کے رسول کو بھی پسند نہیں، صحابہ کو بھی پسند نہیں، اسلاف صالحین کو بھی پسند نہیں ہے، اور یہ دین کا راستہ بھی نہیں ہے۔ اس حوالے سے اگر میں کوشش کروں تو امید کرتا ہوں کہ کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس حوالے سے میں آپ کا کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے بہت دفعہ احادیث، آیات، وعظ، نصیحت، اسلاف کے اقوال سنے ہیں کہ یہ دنیا یہ ملعون ہے، یہ دنیا بیکار چیز ہے، یہ دنیا انسان کو برباد کر دیتی ہے، یہ دنیا بہت گندی چیز ہے، اس میں جو ہاتھ ڈالتا ہے وہ اس کی لعنت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ آپ نے بہت آیات، احادیث، یہ چیزیں سنی ہیں۔ اچھا، دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نبی ہیں جن کے پاس بڑی دولت تھی۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام وہ پوری روئے زمین کے بادشاہ ہیں۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام وہ بادشاہ ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ بادشاہ ہیں، ان کے پاس اتنی دولت ہے۔ اچھا، پھر آپ حضور علیہ السلام کے صحابہ کی زندگی پر اگر غور کرتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے بہت سارے صحابہ ہیں جو تجارت میں مہارت تامہ رکھتے تھے اور وہ بڑے مالدار صحابی تھے۔ اب ایک طرف آپ کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ دنیا بیکار چیز ہے، یہ مال و متاع دھوکے کی چیز ہے، یہ بہت خراب چیز ہے، بندے کو بگاڑ دیتی ہے یہ چیز، اور دوسری طرف آپ بہت بڑی بڑی شخصیات، ہستیاں دیکھتے ہیں جو بڑے مالدار ہیں۔ یہاں پر آ کے آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی، کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے۔ اچھا، پھر آپ کو توکل کی تبلیغ کی جاتی ہے، آپ کو قناعت پسندی کی تبلیغ کی جاتی ہے، آپ کو سادگی اختیار کرنے کی تبلیغ کی جاتی ہے۔ پھر وہی سادگی اختیار کرنے والے علماء، مبلغین، واعظین، محققین، وہ جب آپ دیکھتے ہیں ان کو کہ بڑے بڑے بنگلوں میں رہ رہے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں پر سواری کر رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں لو جی، ہمیں تو سادگی کا درس دے رہے ہیں، ہمیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا بیکار چیز ہے، ہمیں تو کہہ رہے ہیں کہ فاقہ فقر اچھی چیز ہے۔
لیکن دوسری طرف اپنی زندگی دیکھ لیں، ان کے قول اور فعل میں تضاد ہے۔ اس حوالے سے آپ لوگ یقیناً کنفیوز ہوں گے، اور آپ کو کنفیوز کیا بھی جاتا ہے، اور کنفیوز رہنا شاید آپ کا حق بھی بنتا ہے کہ آپ کو اس حوالے سے کوئی کلیئر کانسیپٹ دیا نہیں گیا۔ تو میں کوشش کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کو ایک کلیئر کانسیپٹ دوں کہ بھائی اصل میں حقیقت میں شریعت ہم سے مطالبہ کرتی کیا ہے۔ تو سنیے میرے بھائی، فقر اپنی ذات کے اعتبار سے نہ محمود ہے نہ مذموم ہے۔ ذرا گفتگو ثقیل ہوگی، شاید گفتگو کوشش کروں گا سادہ کروں، ہو سکتا ہے ثقیل ہو جائے، آپ ذرا غور سے سنیے گا۔ فقر اپنی ذات کے اعتبار سے نہ محمود ہے نہ مذموم ہے، یعنی نہ فقر اپنی ذات کے اعتبار سے قابل تعریف ہے اور نہ ہی قابل مذمت ہے۔ اسی طرح مال اپنی ذات کے اعتبار سے نہ محمود ہے نہ مذموم ہے، نہ قابل تعریف ہے اور نہ ہی قابل مذمت ہے، نہ ہی کوئی اچھی چیز ہے نہ بری چیز ہے، یوں سمجھ لیں۔ فقر اور مال کا تعلق جب بندے سے جڑتا ہے، بندے کی حالت کے مطابق اس کا حکم ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص نے فقر اختیار کیا، فاقہ اختیار کیا، اسے شریعت اختیار دیتی ہے تم چاہو تو فقر اختیار کرو، تم چاہو تو مالدار بن جاؤ، شریعت اختیار دیتی ہے۔ یہ آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ کون سی زندگی پسند کرتے ہیں، فقر والی یا مالداری والی۔ لیکن کچھ کرائیٹیریا ہے، کچھ حدود ہیں، ان میں آپ نے رہنا ہوگا، چاہے آپ فقر اختیار کریں یا مالداری اختیار کریں۔ سنیے ذرا، اگر آپ فقر اختیار کرتے ہیں اور وہ فقر آپ کو لوگوں کی طرف ہاتھ پھیلانے پر مجبور کرتا ہے، وہ فقر آپ کو ناشکری پر مجبور کرتا ہے، وہ فقر آپ کو لالچ پر مجبور کرتا ہے، وہ فقر آپ کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، وہ فقر لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے پر، رشوت خوری پر اور غلط کام کرنے پر اکساتا ہے، تو سنیے، وہ جو آپ نے فقر اختیار کیا وہ فقر آپ کا مذموم ہے، وہ فقر محمود نہیں ہے، وہ فقر اچھا نہیں ہے آپ کے لیے، وہ فقر آپ کے لیے اختیار کرنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ اس سے بہتر تھا کہ آپ مالداری اختیار کرتے، اس سے بہتر تھا کہ آپ بازار میں نکلتے، تجارت کرتے اور مال کماتے۔ آپ نے یہ جو راہب کی شکل اختیار کی، یہ جو فقر و فاقہ والا آپ نے سلسلہ چوز کیا، اس کی وجہ سے آپ شریعت کو پامال کر رہے ہیں، آپ حدود شرع سے باہر نکل رہے ہیں، آپ کی اطاعت متاثر ہو رہی ہے۔ لہٰذا یہ فقر جب آپ کے ساتھ جڑا اور آپ کی حالت یہ ہو گئی، یہ فقر آپ کے لیے ناجائز ہے۔ لیکن اگر یہی فقر آپ کو دنیا سے مستغنی رکھتا ہے کہ دنیا کی پرواہ نہیں ہے، لالچ نہیں ہے، حرص پیدا نہیں ہوا، یہ فقر آپ کو اطاعت پر ابھارتا ہے۔ آپ نے فقر اختیار کیا، آپ کو عبادت میں بڑا مزہ آتا ہے۔ آپ نے فقر اختیار کیا، آپ دنیا کے جھنجھڑ سے چھٹنا چاہتے ہیں، الگ ہونا چاہتے ہیں، اور ہو کے بیٹھے ہیں۔ مسجد میں آپ کا دل لگتا ہے، نماز پڑھنے میں آپ کا دل لگتا ہے، قرآن پڑھنے میں آپ کا دل لگتا ہے، اللہ کی اطاعت کرنے میں آپ کا دل لگتا ہے، اور اس فقر کے ہوتے ہوئے آپ کی اللہ کی جو شکر گزاری ہے وہ متاثر نہیں ہو رہی، بلکہ شکر گزاری میں اضافہ ہو رہا ہے، عبادت میں اضافہ ہو رہا ہے، آخرت کی طرف جو آپ کا سفر ہے اس میں برکت ہو رہی ہے۔ تو یہ فقر آپ کے لیے محمود ہے، اور یہ فقر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کیا، اور آپ کا یہ فقر اختیاری تھا، ورنہ آپ کو آفرز ہوئی تھی، یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ پسند کریں یہ احد پہاڑ آپ کے لیے سونے کا بن جائے۔ آپ نے ٹھکرا دیا، آپ نے آفر قبول نہیں کی، آپ نے فرمایا نہیں، میں اسی حال میں ٹھیک ہوں، سونے کا پہاڑ ٹھکرا دیا اور ایسا فقر اختیار کیا
کہ 30 دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، ایسا فقر اختیار کیا. بیویاں بیک وقت 9 گھر ہیں آپ کے، 30 دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. یہ فقر آپ نے اختیار کیا، اور اس فقر میں رہ کر آپ نے شکر گزاری انتہا درجے کی رکھی. آپ کی شکر گزاری میں فرق نہیں آیا، آپ کی عبادت گزاری میں فرق نہیں آیا، آپ دنیا میں پڑے ہی نہیں، پوری توجہ آخرت کی طرف رہی. یہ والا فقر محمود ہے، یہ والا فقر محمود ہے. بے شک الفقر و فخری کا معنی صوفیاء یہ بھی لیتے ہیں کہ اس سے مراد وہ روحانی فقیری ہے، بے شک ہو، لیکن مالی فقیری بھی تھی، وہ فقر بھی تھا. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ جو اس فقر کا معنی کرتے ہیں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن فقر کا یہ والا معنی بھی ہے کہ آپ کے پاس مال و دولت نہیں تھا، اور آپ کو پسند بھی نہیں تھا لینا، اس لیے آپ نے نہیں لیا. تو یہ جو اختیاری فقر ہے، اگر اس فقر کی وجہ سے آپ کی اطاعت گزاری فرما برداری میں برکت آتی ہے، زیادتی ہوتی ہے، پھر یہ فقر بہتر ہے مالداری سے. سمجھ گئے؟ اب اگلی بات کی طرف آئیے. یہ جو مالداری ہے، اگر مال ہوتے ہوئے آپ کی سرکشی بڑھ جاتی ہے، مال سے گناہ خریدتے ہیں، مال آپ کو اللہ کی حدود پھلانگنے پر مجبور کرتا ہے، یہ مال آپ کو گناہوں پر اکساتا ہے، یہ مال آپ کا جو خرچ ہو رہا ہے وہ برائیوں پر ہو رہا ہے، ناچ گانے باجے پر ہو رہا ہے. اگر یہ مال آپ کا غلط راستوں پر استعمال ہو رہا ہے تو پھر اس مالداری سے فقر اچھا تھا. یہ مالداری غلط ہے کیونکہ آپ کی آخرت کو متاثر کر رہی ہے. ان دونوں صورتوں میں، فقر میں اور مالداری میں، آپ غور کریں، مدار اور مقصود آخرت ہے، اللہ کی رضا ہے. اچھا، مالداری سے اگر آپ کی نیکی میں اضافہ ہوتا ہے، مال کا حق ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، مسکینوں کی مدد کر رہے ہیں، فقیروں کی مدد کر رہے ہیں، اس مال سے آپ دین کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس مال سے اگر آپ اطاعت میں بڑھوتری لا رہے ہیں، تو پھر یہ مال فقر سے بہتر ہے. سنیے، یاد رکھیے، آپ کو جو تبلیغ کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ آپ نے آخرت کو ترجیح دینی ہے، کیونکہ اللہ یہی مقدم سمجھتا ہے، یہی فائدہ مند ہے. اگر آپ کا یہ مال، یہ حب دنیا، یہ جاہ و جلالت، یہ مقام و منصب، یہ مرتبہ و مقام اگر اطاعت میں رکاوٹ بن رہا ہے تو پھر یہ مذموم ہے، اور اگر اطاعت میں اضافہ کر رہا ہے تو محمود ہے. لہٰذا آپ کو جو قرآن کی آیات اور احادیث سنائی جاتی ہیں کہ مال بری چیز ہے، وہ مال ہے جو آپ کو برائی پر اکساتا ہے، وہ مال ہے جو تکبر پیدا کرتا ہے، وہ مال ہے جو آپ کو دکھاتا ہے کہ لوگ تمہارے سامنے حقیر ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں. یہ برا مال ہے، یہ آپ کے لیے وبال جان ہے، یہ آپ کے لیے وبال آخرت ہے. لہٰذا اس کانسیپٹ کو کلیئر کر لیجئے. فقیری، زہد، کون سا اچھا ہے اور کون سی فقیری اچھی نہیں ہے، کون سی مالداری اچھی ہے اور کون سی مالداری اچھی نہیں ہے، آپ کو جو اس حوالے سے کلیئر کانسیپٹ نہیں ملتا تو آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں. سنیے، اگر میں مالدار ہوں اور ساتھ ساتھ متوکل بھی ہوں، مالدار ہوں ساتھ ساتھ متواضع بھی ہوں، مالدار ہوں ساتھ ساتھ قناعت پسند بھی ہوں، مالدار ہوں ساتھ ساتھ اطاعت گزار بھی ہوں اللہ کا، تو پھر یہ مالداری میرے لیے وبال جان نہیں ہے. جن انبیاء کے پاس مال تھا وہ مال ان کا باہر تھا، اندر نہیں گھسا تھا. وہ مال دل میں نہیں گھسا تھا، حب دنیا دل میں. جن صحابہ کے پاس مال تھا وہ اندر نہیں گھسا تھا. ایک مثال مولانا روم نے دی بڑی زبردست. انہوں نے فرمایا، دیکھیے،
मौलाना रूम अलैहि रहमा ने फरमाया, दुनिया इंसानी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक ज़रूरत है, लिहाजा दुनिया अगर नहीं कमाएंगे तो ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर दुनिया कमा के फिर इसे अंदर बसा लेंगे तो दीन निकल जाएगा, फिर आप डूब जाएंगे। मिसाल समझिए, उन्होंने फरमाया कश्ती के लिए पानी ज़रूरी है, कश्ती को तैराने के लिए, कश्ती को समंदर पार ले जाने के लिए, दूसरे किनारे तक ले जाने के लिए पानी ज़रूरी है। लिहाजा पानी होगा तो कश्ती तैरेगी, माल होगा तो ज़िंदगी गुजरेगी। ज़िंदगी कश्ती की मानद है और माल उस पानी की मानद है। लेकिन फरमाया अगर कश्ती में सुराख हो जाए और वो पानी जो ज़रूरत था वो कश्ती के अंदर घुस आए तो कश्ती डूब जाएगी, कश्ती डूब जाएगी, सफ़र नहीं कर सकेगी। इसी तरह ये माल अगर रहा बाहर बाहर, अंदर ईमान रहा, अगर अल्लाह की इताअत अंदर रही, दिल में अल्लाह की मोहब्बत रही, दिल में उसको जगह नहीं दी, दिल पर उसको हावी नहीं किया, अपने बातिन पर उस माल को हावी नहीं किया, लालच और तमा अंदर नहीं घुसाया, तो फिर ये माल महबूब है, फिर ये माल ज़रूरत है, फिर ये माल अच्छा है। लेकिन ये माल जब अंदर घुसेगा, जिस तरह पानी ने कश्ती को डबो दिया, इसी तरह ये माल आपके दीन को डबो देगा, आपको आखिरत के एतबार से डबो देगा। लिहाजा इसे ज़रूरत समझ के आगे चलो, कनात पसंदी इख्तियार करो। और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही नसीहत की है, फरमाया वर्दा बिमा कसम अल्लाहु लक, अल्लाह ने जो तुम्हारा मकसूम और मुक़द्दर बनाया है उस पर राज़ी हो जाओ। अगनन नास, लोगों में सबसे बड़े गनी बन जाओगे। लोगों की फिर आप ये फिर नहीं देखोगे, फिर आपके जो रिश्ते नाते ताल्लुकात होंगे वो पैसों की बुनियाद पर, वो दौलत की बुनियाद पर, फिर वो इस्लाम की बुनियाद पर होंगे। आज हमारे जिस तरह के रिश्ते नाते ताल्लुकात हैं आप सब जानते हैं, हर एक अपने अपने ज़मीर में झांक के देख ले। रिश्तेदारों में जो मालदार है उनके लिए आपके जज्बात क्या होते हैं, जो गरीब हैं उनके लिए क्या होते हैं। आपके दोस्तों में से जो मालदार हैं उनके लिए आपके एहतराम के तासुरात क्या होते हैं, और जो गरीब दोस्त हैं उनके लिए क्या होते हैं। जो हमसाए गरीब हैं उनके लिए आपके जज्बात क्या होते हैं, और जो अमीर हैं उनके लिए क्या होते हैं। तो अगर मुख्तलिफ होते हैं तो फिर इसका मतलब है कि आप बेशक दावा करते रहें कि जी हम मुसलमान भाई हैं, ये इस्लाम का ताल्लुक़ है। नहीं नहीं, ये इस्लाम का नहीं है। ना आप ख़ुद को धोखा दें, ना आप हमें दें, ना आप अल्लाह रसूल को धोखा देने की कोशिश करें। ये ताल्लुक़ इस्लाम का नहीं है, ये ताल्लुक़ फिर जेब का है, ये ताल्लुक़ फिर दुनिया का है, ये ताल्लुक़ फिर तिजारत का है, ये ताल्लुक़ फिर पैसे का है। ये ताल्लुक़ आखिरत का नहीं है, ये ताल्लुक़ दीनदारी का नहीं है, ये ताल्लुक़ अल्लाह रसूल का नहीं है। इस ताल्लुक़ को आप बुनियाद बनाकर ये नहीं कह सकते कि जी ये ताल्लुक़ रखना अल्लाह रसूल का हुक्म है ना, तो मैं इसलिए ताल्लुक़ रख रहा हूँ ताकि मुझे अल्लाह रसूल की रिज़ा मिल जाए। नहीं नहीं, इस ताल्लुक़ की वजह से नहीं मिलेगी। मेरे भाई, अगर इस्लाम वाला ताल्लुक़ रखना है ना तो फिर गरीब से भी उतनी मोहब्बत रखो जितनी अमीर से रखते हो, गरीब रिश्तेदार को भी उतनी अहमियत दो जितनी अमीर को देते हो, गरीब हमसाये को भी उतनी इज्जत दो जितनी अमीर को देते हो। तो फिर ये ताल्लुक़ आपका इस्लाम वाला होगा और ये कार सवाब होगा, ये इताअत रसूल और इताअत खुदा में होगा।